السلام علیکم ودکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے لیسنس آف کربلا. ویسے تو اسلامک ہسٹری میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں کافی سبق دیتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ہی ایک بہت اچھا لیسن دے رہے ہیں. اگر آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا آپ پڑھیں کہ کربلا میں ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، تو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ دین اسلام بچایا. آپ نے دین، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی پناہ حسین ہیں. تو آپ نے دین بچایا، اپنے نانا کا دین بچایا، اپنے نانا سے وعدہ وفا کیا اور اپنے پورے گھر کو دین اسلام پہ قربان کر دیا. قربانی کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے. ہمارے یہاں آج بہت کم یہ چیز ہے کہ ہم کسی چیز میں قربانی دیں، لیکن دین کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کربلا ہمیں پہلا سبق قربانی کا ہی دیتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ صبر، استقامت. دیکھیں، صبر اور استقامت ہمارے یہاں آج بہت زیادہ اس کی کمی ہے. صبر نہیں ہے ہمارے اندر، ہم کوئی بھی چیز صبر تحمل سے نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے. لیکن ہمیں کربلا سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک بوڑھے سے لے کے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نے جو صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے وہ کہیں پر بھی تاریخ میں نہیں ملے گی. آپ سب سے ننھے شہید ہیں کربلا کے، اور 3 دن کی پیاس، بھوک، 6 ماہ کے بچے تھے اور جام شہادت نوش فرمایا. کربلا میں جو سبق بہت اہم ہے وہ ہے اپنے دشمن سے بھی ہنس کے بات کرنا، اخلاق سے، حسن سلوک سے بات کرنا، اپنے دشمن سے بھی نرم لہجے سے اور نرمی سے پیش آنا. آپ کو پتہ ہوگا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت حر جو تھے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ کربلا کے واقعے میں بہت ہائی لائٹ ہے، بہت پرومیننٹ پرسنالٹی ہے، کیونکہ وہ پہلے یزیدی لشکر میں تھے، پھر وہ حسینی لشکر میں آ گئے اور انہوں نے اپنی شہادت جو ہے وہ حضرت امام حسین پر دی، دین پر دی، جام شہادت نوش فرمایا. لیکن حضرت حر ہی وہ انسان تھے جنہوں نے آپ امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے ان کا راستہ کوفے سے کربلا کی طرف کیا اور آپ سے کہا کہ کربلا کی طرف جائیں زبردستی. آپ پر پانی بند کرنے والے حضرت حر ہیں. اور جب انہوں نے حضرت امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور گھوڑے کا جو رخ ہے، جو ان کا رخ ہے وہ کربلا کی طرف کیا، تب آپ کی یعنی کہ حضرت حر کی یزیدی فوج پوری پیاسی تھی، ان کے گھوڑے بھی پیاسے تھے. آپ نے حضرت امام حسین سے یہ کہا کہ مجھے پانی چاہیے. حضرت امام حسین نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ پورا کنبہ ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، پھر بھی اپنا پانی انہیں دیا، ان کے گھوڑوں کو پلایا، ان کو پانی پلایا کہ وہ پیاسے ہیں. ہمیشہ ہمیں اس سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے کام کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کون ہے. حضرت امام حسین نوجوانوں کے سردار جنت کے، آپ کی امی خاتون جنت ہے، خواتین کی جنت کی سردار. آپ کے نانا 2 جہانوں کے سردار ہیں، آپ کے بابا شیر خدا ہیں. انہوں نے وہی چیز دیکھتے ہوئے کہ اس گھرانے سے کوئی بھی جو ہے وہ پیاسا بھوکا گیا نہیں ہے کبھی، بھرے گھر میں خود کھانے پینے کو کچھ نہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ کے گھر میں صرف ایک بکری بھی ہوتی تھی تو آپ وہ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلاتے تھے، بھلے آپ کے لیے کچھ نہ ہو، اور پیٹ پہ خود پتھر باندھ کے بھوکے رہ کے گزارا کرتے تھے. تو وہ انہی کے نواسے تھے. آپ کی سواری دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کی وہی شان حضرت امام حسین کی کہ آپ نے اس طریقے سے ہی پانی پلایا. تو اپنے دشمن کے ساتھ حسن سلوک یہ حضور اکرم بھی سکھاتے ہیں اور ان کے اہل بیت یعنی کہ ان کے خاندان والے اور تمام صحابہ بھی سکھاتے ہیں. تو کربلا کا ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی ہے. اور جب حضرت حر حضرت امام حسین کے لشکر میں آئے تب بھی حضرت امام حسین جبکہ جانتے ہیں کہ 3 دن کی پیاس کے ذمہ دار کون ہے، حضرت حر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے انہیں بولا کہ حر، میرے پاس تمہاری خاطر کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کرنا. یہ صبر، استقامت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ مہمان نوازی، یہ اپنے دشمن سے سلوک ہے حضرت امام حسین کا. یہ کربلا کا بہت بڑا سبق ہے. اس کے علاوہ جو بہت اہم سبق ہے وہ ہے عورتوں کے حوالے سے. آج
وومن امپاورمنٹ پہ بہت بات کی جاتی ہے کہ وومنس کے بارے میں، لیکن ہم اپنا آئیڈیل حضرت جناب سیدہ زینب کو کیوں نہیں بناتے؟ وہ کربلا میں ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کا سارا گھر ان کی نظروں کے سامنے لٹ گیا، برباد ہو گیا. برباد تو خیر میں نہیں کہوں گی، غلط لفظ ہے، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے پورے گھر کو شہید کر دیا گیا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اگر ایک نارمل عورت ہو اور وہ یہ سوچے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا تو شاید اس کا بھی دل لرز جاتا ہے، لیکن جناب زینب کے بیٹے، بھتیجے، بھائی سب شہید ہوئے ایک ہی دن، ایک ہی ساتھ. اس کے بعد بھی آپ نے اسلام کا علم سنبھالا. آپ نے وہ شجاعت اور بہادری یزید کے دربار میں دکھائی کہ وہاں پہ بیٹھنے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے حضرت علی آ گئے ہو. آپ نے اپنے بابا کے لہجے میں وہاں پہ خطبہ دیا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور آپ نے بتایا کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس وقت جو ان کی شجاعت، جو بہادری تھی، اس کی مثال نہیں ملتی. آج کی عورت کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اس بات سے سیکھنا چاہیے. ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم مسلم ہیں الحمدللہ. ہمیں کہیں اور سے نہیں سیکھنا چاہیے. ایسے ہی میں پہلے بھی جو ہے وہ امپورٹنس آف وومن ایجوکیشن پہ تمام صحابیات کا ذکر کر چکی ہوں کہ جو اسکالرز بھی رہ چکی ہیں، اور میں ہر طرح کا ذکر کر چکی ہوں، بہادریاں جنگ میں کس طریقے سے شرکت کرتی تھیں، ہر چیز کا. لیکن کربلا میں وہی چیز جناب زینب نے کی، جناب سکینہ نے کی، جناب ام رباب نے کی، جناب ام لیلہ نے کی، جناب ام فروہ نے کی. جناب ام فروہ حضرت امام حسن کی زوجہ ہیں، جناب ام رباب ام لیلہ حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں، اور جناب سکینہ آپ کی بیٹی ہیں. اور اسی طریقے سے بہت ساری صحابیات بھی آپ کے ساتھ کربلا کے واقعے میں موجود تھیں. تمام بچے اور عورتوں کے قافلوں کو لیڈ کرنا، اسلام کا علم اٹھانا، اور شام تک جانا بغیر چادروں کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ اہل بیت کے گھر کی خواتین، یہ تمام صحابیات کبھی بھی بغیر پردے کے نہیں رہیں، باپردہ خواتین تھیں. بہت جو ہے وہ اعلیٰ کردار کی یہ خواتین تھیں. ان کے پیروں کی دھول پہ آج کی کوئی لڑکی یا کوئی عورت نہیں ہو سکتی. آپ کے سر سے چادروں کا چھن جانا، آپ کا شام تک ایسے ہی جانا، اور پھر یزیدی دربار میں خطبہ دینا، یہ حضرت زینب کی بہادری، شجاعت کی بہت اہم مثال ہے جس سے آج کی عورت کو سیکھنا چاہیے. چھوٹے بچوں نے جو سبق دیا وہ صبر اور استقامت کا دیا. ان کو بھی پتا تھا کہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کربلا ہمیں بہت اہم سبق دیتی ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری کو پڑھیں، اگر ہم کربلا کو اٹھا کے پڑھیں تو ہم یہ بات جانیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا ہے، کس طریقے سے وہاں سے سبق اٹھانا ہے. ہر واقعے کو، ہر اسلامی واقعے کو اس طریقے سے لیجئے، اس طریقے سے لیا کیجئے کہ اس سے ہمیں سبق ملے. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں سبق ملے، اور سبق دینے کے لیے ہی ہمیں قربانیاں دی گئی ہیں، ہمارے لیے ہی یہ قربانیاں دی گئی ہیں، اس امت کے لیے ہی یہ قربانیاں دی گئی ہیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. تو ہمیں ان قربانیوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمیں بھی ویسا بننے کی، ہم ویسا تو نہیں بن سکتے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمیں اس کو فالو کر کے ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا بھی جو ہے وہ کچھ ان سے اڈاپٹ کر کے اور ویسا بن جائے. بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی ہسٹری پڑھیں. ہم کربلا، شیعہ سنی کے اس جھگڑے سے ہم باہر آئیں. کربلا امام حسین، حضرت علی، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کا نام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، جتنے بھی صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کا صحابی بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ہمیں تمام صحابہ، تمام اہل بیت کرام کا احترام کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس طریقے کے وہ لوگ تھے اور جس طریقے کی قربانیاں انہوں نے دی. کربلا کے واقعے میں شیعہ سنی کا کچھ جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں دیکھنا چاہیے. سب کا اپنا ماننا ہے، اپنا مسلک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں سبق کیا ملا. حضرت امام حسین ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہستیاں ہمیں سبق کیا دے رہی ہیں. نماز، کربلا کا سب سے اہم جو سبق ہے نا وہ نماز ہے. نماز حالت سجدہ میں
حضرت امام حسین نے جامع شہادت نوش فرمایا. انہوں نے عصر کی نماز قضا نہیں کی, عصر کی نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا. تو جب نیزہ ہے سر پہ اور سجدہ ادا ہو رہا ہے تو ہم تو ماشاءاللہ صحیح حالتوں میں گھوم رہے ہیں, ہم تو بالکل صحیح ہیں, تو پھر ہم کیوں نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کربلا کا سب سے اہم جو نماز ہے, جو سبق ہے, وہ نماز ہے. نماز, اللہ کی رضا, صبر, استقامت, لیسنس بھرے پڑے ہیں کربلا میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سیکھیں. آج جو دور ہے, جو کچھ بھی چل رہا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں, ہم الگ الگ سوچیں. ہمیں صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے کیا سبق مل رہا ہے, ہمیں وہاں سے کیا چیز فالو کرنی چاہیے, کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے. جو دین کے لیے امام حسین نے کیا نا, حسینیت آج بھی زندہ تا قیامت رہے گی. یزیدیت مرد آباد تھی اور تا قیامت مرد آباد ہی رہے گی, کیونکہ یزیدیت جو ہے وہ بالکل ایک فضول چیز تھی. حسینیت تھی ہی اسی لیے تاکہ دین سیدھی راہ پہ چل سکے. اسی لیے تو دین کی پناہ حسین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو اس پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین پہ بیان کرنے کے لیے ایک بہت ٹاپک بڑا الگ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی بولوں گی. کربلا کے لیسنس کا پارٹ 2 بھی میں شیئر کروں گی, جس میں میں ڈیٹیل میں اور مزید بتاؤں گی, کیونکہ ایک پارٹ میں تو شاید کربلا کے لیسنس نہیں سم اپ کیے جا سکتے. تو میں مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ویڈیو بناؤں گی. آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, سیکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اور میں ایک چیز اور کوٹ کروں گی کہ جس طریقے سے کربلا کا واقعہ ہے, ایسی تمام انبیاء کرام کے واقعات ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت یوسف علیہ السلام کا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, حضرت لوط علیہ السلام کا, حضرت داؤد علیہ السلام کا. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر واقعے کو الگ الگ پارٹس میں بیان کروں, کیونکہ اس میں بھی ہمیں کافی سبق ملتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارٹس بھی لے کے آؤں گی اور بولوں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.